کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں. ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے. قرآن کی آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہا؟ میں آج قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. ادھر ایک ون پوائنٹ، حج کے مہینے معلوم ہیں. قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے. میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپیں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے. قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہے، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں. میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں. بس پھر آپ بیٹھ جائیں. جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے. جی جی یہ میری زندگی ہے. جی میں 86 میں بدلا ہوں. جی جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیرت سے ہوں گے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں. کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان میرے قرآن بھی ہم پر فرض ہے. یہ میرا سوال ہے. یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی. آپ بولیں. قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے کہ آپ قرآن فرض ہے؟ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے. ہاں جی. کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں. میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا. غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے. مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے. کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے. شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ. تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں. قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے. سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے. کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا. ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا. تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر اور مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے. تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا. میں نے یہ سوال جو ہے نا اس لیے کیا ہے، قرآن کے ساتھ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے. یہ 230 ہجری میں یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے. آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں. ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے. قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہا؟ میں آج قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. ادھر ایک ون پوائنٹ، حج کے مہینے معلوم ہیں. قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے. میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپیں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے. قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہے، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں. میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں. بس پھر آپ بیٹھ جائیں. جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے. جی جی یہ میری زندگی ہے. جی میں 86 میں بدلا ہوں. جی جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا. یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا. یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے. میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم. یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا. نہیں اسی طرح نہیں ہونی. ایک بات سے ہوگی، ایک بات. بیٹھ جائیں. حدیثوں کی ویلیو کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ برا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا جی جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا ہے. آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں.
یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. کھیرنے سے میوے کتنے دو پا کے. نا سرکار نا. یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے, یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا, اماموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ میں کوئی شے نہیں, میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو, آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں. اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہے ہیں, سن لیں. نہیں میں نے نہیں سنا, آپ بیٹھ دیں. آپ کو سننی پڑے گی, سب کو سننی پڑے گی. کوئی سننے, سب کو. آپ ادھر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جب یہ قرآن نازل کیا گیا, اور ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وہ بالآخرۃ هم یوقنون. اب آگے گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, وہی فلاح پائیں گے. تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اب میں کس کو ماننا, کتاب کو ماننا. تو آج کے مہینے بتائیں. یار یہ سوال ہے. سوال کیا ہے یار؟ قرآن ہے نا. سوال کا اسٹیٹس ہے کہ اوہو قرآن ہے نا. ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اس کو ریجیکٹ کرنا حدیث میں ہے, قرآن میں تو نہیں, اور اس میں بھی نہیں ہے. او چھوڑ دیں. انسانوں کو اپنے ماننا ہے, انسانوں کو ماننا ہے. ایک منٹ. اچھا ہو گیا بیٹھے. نماز کے طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا, سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں, اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں میں. جی تو اللہ کا شکر دیکھیں, آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی, وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا, 40,000 حدیث ہے. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکال لیں دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکال لیں دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکال لیں دیں اپنا. ٹھیک. اچھا یار, آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا, وہ میرے سے بات کریں. انکل جی حج کے مہینے نہیں, قرآن کو نہیں مانتے آپ؟ قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے, میں بتا دوں. قرآن کو نہیں, قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن کو مانے. آپ نے اجازت کیا؟ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. اچھا نہیں, قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. انپڑھ ہوں تو پھر سیکھے نا, تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. میرے پاس ہے, میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. ہاں یہ مسئلہ ہے, وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا, بالکل ٹھیک ہے. جی میں نے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے, آتش پرستوں کے محبوب کا نام ہے, زراسکر اس مذہب کا بانی تھا. اب آپ مجھے نماز کا کہتے ہیں, نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. جو فارسی زبان کا لفظ ہے ان کی فارسی زبان کس کی ہے؟ سلاد کا میں بتاتا ہوں. میرے جیسا بندہ 17 سال منکر ہوا ہے, اللہ نے ہدایت دی. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا صلاۃ الفجر, صلاۃ العصر, صلاۃ العشاء, صلاۃ الفجر, تو میں تو 17 سال نہیں مانوں لاہور میں دنگے کی چوٹ پر. جس دن مجھے نظر یہ چیزیں آ گئی یار یہ صلاۃ ہے, نماز ہے, میں اسی دن اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعے میں گیا. اگلے دن جمعہ تھا, میرا کزن مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جان. میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا بہترین موقع ہے مجھ کو. میں آپ کو کہتا ہوں زور کی بشارت ہوئی, سارا بندہ مانے گا, کیونکہ بندہ 17 سال نماز کا منکر ہوا. جو آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ بتائیں, جس سے سوال نہیں میں نے نہیں کیا, میں نے وہ سوال کیا ہی نہیں. جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دے, حج کے مہینے بتائیں, نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہے. میں چک بڑا بیڑا مار رہا, میرا مسئلہ ہے, میں جاؤں میں گالو ہی کرنی ہے آج دے مہینے. اچھا میں نے تو آپ کی بات کی ہے, آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا, میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. تو اور کے سوال کرا. اچھا آج یار پوری سورہ حج ہے قرآن میں. میں نے بیان کیا سر, یہ قرآن کے ساتھ حدیثیں آپ نے شرک کی ہیں اور اس کا یہ عیب بتا دیا بتا دینا جو میں نونا. وہ میں بتا رہا ہوں, آپ نے بھی شرک کیا نا, آپ حج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے. اور یار میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں, قرآن ہی میرے لیے سنت. اگر قرآن نہ ہوتا, اس کی سچائی نہ مانتا, میں تو حج کے مہینے بتائیں, حج کے مہینے. اچھا حج کے مہینے, جی فون کر لیں کسی کو, میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. ایک منٹ, یہ آپ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہو یار؟ آپ کا عقل کام کرتی ہے؟ یہ آسٹریلیا والے بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. میری وائف کہتی تھی اس نے آپ کو ملنا نہیں ہوگا. میں ملوں جی ادھر نہیں, ابھی نہیں, وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا, ادھر ہی نہیں, میں لوں گا. اور آپ نے بتایا سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108, سورۃ سبا کی آیت نمبر 50 کا دیکھ بات کرو, اتنے پیشن سے بات کرو. ہے اسی پیشن سے اور یار کیا گیا, میں مار دیا ہوں. اور میں اپنی زندگی
आपको सुनने में गुजारी है और किया तो यार मैं बुला रहे थे मैं कुरान तो साले मैं कुरान बोल रहा हूँ और यार मेरी चलो छोड़ दो और मैं कहाँ है वो काली दुकान वाली मैं लोगों को कहता हूँ अली भाई को सुनो मैं भी सुना मैं तेरी स्टैंड ले रहा इसको मानो, इस पर गौर करो, इसके ऊपर चर्चा करो। और मेरे एक अनपढ़ बंदे कसम ला इलाहा इल्लल्लाह अनपढ़ आदमी हूँ। ठीक है। इंशाअल्लाह रहता है मैं अच्छा मैं पर्ची मुकम्मल कर लूं फिर बात करते हैं। बैठे हम। ठीक। ओए मेहरबानी करो यार मेरे थे सोना। यकीन करने का इस दौर में हक खिलाने वाला सबसे बड़ा आलम समझ में जज़ाकल्लाह। तिरंगे से कह रहा हूँ मगर आपका नजर इस तरफ नहीं गई, इस तरफ जो मैंने अर्ज किया इधर नहीं गई। इसको अपनी अना होना है, इसको शक करे और फिर देखे और यार 99 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਨੂੰ ਖੁਦਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕल्लाह उस तरफ ध्यान आ गया आप जैसा आगे बढ़ने के लिए 10-15 साल चाहिए, पता नहीं जिंदगी है कि नहीं। मेरी बात को रिजेक्ट करें, वो मैंने इसको रिजेक्ट करें। जज़ाकल्लाह। और उस्मान भाई कितना खून किया मैंने करना पड़ा मुसलमान का ऐसा भी आया ये सवाल 5000 रुपया दिया था वो उस्मान ने सवाल करा तू नहीं पढ़ाता और कैसे मैं थोड़े कह रहे थे और कैसे भी चाहिए बोलो करो उनकी तकलीफ करनी पड़ेगी और दसना पड़ेगा। बोलो कितने पैसे हैं और कल मेरी वो करना बोलना तो ही सोखा कर में जब निशाने आते ऐसे बात नहीं निकलेगा जब मैं बोला मैं नहीं कितने नहीं तो मैंने तुरंत दी है एकल मैं बयान कर जो सवाल थी मुझे मुसलमान करो। आप मुसलमान हैं पहले ही? और नहीं डायरेक्ट अगर कहिए ना सवालिया अंदाज है जब दीन बड़ा फैलता है मुझे करो मुसलमान पढ़ाओ करना आपने 4 कलमे का सही है 2 कलम चेक की थे। कुरान का कलमा एक है कलमा तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तबलीग करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह जीरो तो इसमें कहते हैं ना जीरो करें जीरो टॉलरेंस। जी 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 जज़ाकल्लाह। तुरंत करें। ठीक है जी तुरंत करते हैं। आप बैठे। अच्छा जी अगला सवाल। ये पीछे खड़े क्यों हैं? इनको बिठाए ना, ये खड़े होने की जगह है। लोग हदीस तफसीरें लिखते हैं कुरान का तर्जुमे करते हैं उसी तरह मर जाते हैं। अच्छा थोड़े आगे हो गए बैठे पीछे लोग खड़े हैं आगे हो। उस्मान भाई ओही चवलवार आर बार के मनु कहना पैंदा तुसी इन्हों आगे करके बंदे दरवाजे तक खलोते हैं क्यों? आगे से उठ के पीछे भाई जब आगे से उठ के पीछे उसकी जगह फिर करें आगे हो आगे होना यार इस तरह तो ना करे पीछे लोग खड़े हुए पीछे जाकर खड़े हो जाए। जी जी मैं कर रहा ए बिजली आ गई है? अच्छा मेरे चारों एसी चल रहे थे। बिजली आई है हाँ। चारों चला लें क्या? हाँ एक बंद कर दे फिर। इसलिए वो तो तू भूल ही नहीं करता। मैं सुनी सी मैं छड़िया मैं अपने पियो किया उसने मस्जिद बनाई है कौशल बड़ा के नाम से कि बाजी नाम रखो 11वीं की देख रहे मैं कहा बाजी ना दो ये जाया जा रही है ये राम अल्लाह के नाम पर दो। मैं हकीकत कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ सिर्फ एक लफ्ज़ खुदा ने मेरी जिंदगी बदली और जिस बंदे ने मुझे बताया उसने कहा था ये काम मैं आपको कर देता हूँ सुबह ले आओ। मैं उसको मारने के लिए गया था और लेकिन उस काम कर देना दुनिया की कोई गलत है सजा नहीं देगी अगर ये कुरान में हो। तुम्हारे उधर जो है ना एक गंजे गांधी जैसे दादा गांधी बख्श है ना इस तरह एक गांधी बना हुआ है मरने के बाद उसके पास गया उसने कह दिया फांसी का लफ्ज़ लाएगा तुझे नंबर पे 10 दे दियो। उसको हम ऐसा समझते थे मेरा चचा फौत हुआ एनू लिया हो गया जनाजा पढ़ाएगा बख्शा जाएगा। मेरे दादाजी फौत हुए एनू लिया हो जनाजा पड़ेगा तो बख्शा जाएगा। मेरे वाले साहब फौत हुए फिर मैं नहीं लाया दूसरे भरा ने काम वो इस वक्त बड़ी हस्ती मान गया। मैंने उसे कहा था उधर तो आप निबर पर बैठकर क्यों नहीं बताते? मैंने इधर आते आपका ध्यान नहीं गया आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया। जब इस तरफ ध्यान जाएगा अल्लाह का डर आएगा तो बात बन जाएगी नहीं तो फिर करो जिस तरह दूसरे मौलवी ने। ठीक ठीक जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे पूछो 2 मौका
یہ حق ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور یہ باطل ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ میں پرچیاں ختم کر لوں پھر بات کرتے ہیں اگر کسی نے سننا ہے نا باطل کیسے چھوڑ سکتے ہیں، پہلے باطل کا پتہ ہونا چاہیے ہم کس کے اوپر قائم ہیں، کیوں قائم ہیں، پھر آپ اپنا ہو سکتے ہیں۔ اچھا دروشی پڑھیں سارے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔